بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ اور سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو۔ ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، اس لیے تمہاری وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور تم اس یقین کے ساتھ دعا مانگو، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچے گا۔ اور تم دیکھنا کہ اللہ کی محبت کیسے تم تک پہنچتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گھوپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس وحدہ لا شریک پر یقین رکھو کہ وہ تمہیں اپنی محبت میں ضرور تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اور استغفار کی توفیق بھی تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اس لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو، تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلتے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ میں نے بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا یہ نیند کی وجہ نہیں ہے بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ ایک محدث کا قول ہے کہ جو شخص رات کو نماز تہجد زیادہ پڑھے گا دن کے وقت اس کا چہرہ خوبصورت تو حسین ہو جائے گا۔ کوشش کیجیے کہ روزانہ رات میں تہجد پڑھا کیجیے۔ اور تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے اور ادھر معجزے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کے لیے تہجد ضرور پڑھا کریں۔ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بننا اور اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا کتنا لاڈلا، کتنا عزیز اور اس کو کتنا قریب ہوگا کہ وہ اللہ سے ہر بات منوا سکتا ہے۔ اور فجر و تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تب بھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ فجر اور تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھیں تاکہ ہم دلی طور پر اور ذہنی طور پر سکون محسوس کریں۔